سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اور یہ حضرت ابو بکر کے سید تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر میرے سید ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سید ہیں۔ حضرت بلال ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ان کے اوپر بہت ظلم ہوئے، انہیں دھوپ میں کوڑے مارے گئے، انہیں تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا گیا، ان کی چھاتی پر پتھر رکھے گئے، ان کے اوپر بہت سے ظلم ہوئے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھیں کہ ان کا رپلائی ایک ہی ہوتا تھا اس سب ظلم کے بعد بھی۔ اور جب بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ صرف ایک ہی لفظ کیوں بولتے تھے، تو انہوں نے کہا اس کے علاوہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں مجھے جو پتہ تھا بس میں وہی بولتا تھا۔ ان کا جو مالک تھا اس نے انہیں ایک جگہ دی ہوئی تھی رہائش کے لیے، وہاں پہ انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور دعا مانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اسے اتنا غصہ آیا، اس نے انہیں اتنا مارا، اور یہ اس ٹائم کی بات ہے جس ٹائم پہ اسلام لانا بہت بڑا جرم تھا۔ اس ٹائم پہ صحابہ کرام نے بہت مشکلیں اٹھائی ہیں اسلام کے لیے۔ آپ دیکھ لیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔ ان سب نے، باقی بھی جتنے اصحاب تھے، ان سب نے بہت زیادہ مشقتیں جھیلی ہیں اس زمانے میں، کیونکہ اس ٹائم پہ اسلام لانے والے بہت کم تھے۔ تو اسی ٹائم پہ ان کا مالک ان پہ ظلم و زیادتی کر رہا تھا۔ ایک دن انہیں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، انہیں پتھر مارے جا رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان پہ بہت سارے ظلم ڈھائے جا رہے۔ تو حضرت ابو بکر نے ان کے مالک سے بولا کہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کا جو مالک تھا اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اسے آزاد کرانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ تم اس کے کتنے مانگتے ہو؟ تو ان کے مالک نے کہا میں اس کے 10 دینار مانگتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے نکالے اور اس کے منہ پہ مار دیے، اور وہ واقعی اتنا لہو لہان تھے، وہ اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی اسلام کے لیے کہ وہ مرنے کی کگار پہ تھے۔ تو ان کا جو مالک تھا حضرت بلال کا، وہ ان گولڈ کوائنس کو اچھالنے لگا۔ دینار کا مطلب ہوتا ہے گولڈ کوائنس، ان کو اچھالنے لگا، اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ تم اگر مجھے اس کا 1 دینار بھی دیتے تو میں لے لیتا، تم نے مجھے 10 دینار دیے، میں نے تمہیں بیوقوف بنایا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے کہ اگر تم مجھے اس کے 100 دینار بھی بولتے تو میں تمہیں 100 دینار بھی دے دیتا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ بلال میرا سید ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ابو بکر سیدی، ابو بکر میرے سید ہیں۔ تو سوچیں حضرت عمر کے سید اور ان کے سید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسلام لانے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام سے غلام تھے، مگر اسلام لانے کے بعد ایک غلام کو بادشاہ بنا دیا تھا اسلام۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تب صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ غم کی سچویشن ہم پہ کبھی بھی نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ٹائم پہ کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو میں اس کی ابھی کے ابھی گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو تھوڑے عرصے کے لیے گئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ، تو میں کسی کی زبان سے نہ سنوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس ٹائم پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ جذباتی ہوئے تھے، انہیں خود کو نہیں پتا تھا کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ تو اس ٹائم پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا مظاہرہ کرا اور آگے آئے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ جو نبی کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لو نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ الحی ہے، وہ لا یموت ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ تو ان کا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ اگر نبی رخصت ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ تو ہے نا ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ ماحول تھا، تو اسی ماحول میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ جاتے ہیں نبی کی مسجد پہ اذان دینے کے لیے، تو وہ پڑھتے ہیں
یہاں پہ آ کے وہ رک جاتے ہیں اور زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمور یہ تھا کہ وہ جب بھی اذان دیا کرتے تھے تو مسجد نبوی کے اوپر کھڑے ہو کے دیا کرتے تھے. اس ٹائم پہ لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی ان کے بالکل ہی نیچے بنا ہوا تھا. تو جب بھی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آ رہے ہوتے تھے, اور حضرت بلال بھی جب اشہد ان محمد پہ نیچے دیکھ رہے ہوتے تھے, کیونکہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے اسی وقت باہر آتے تھے جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. تو آج وہ جب اذان دے رہے ہیں تو کوئی باہر نہیں آ رہا, تو اسی بات پہ وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے. انہوں نے بہت کوشش کری اذان دینے کی, بہرحال ان سے اذان نہیں دی گئی. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور باقی کی اذان انہوں نے دی. اس کے بعد پھر کئی دن ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی, انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی. چند دنوں کے بعد وہ آتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس ٹائم تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نومینیٹ ہو چکے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے, امیر المؤمنین مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرماؤ بلال کیا بات ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے دیجیے, اب بس میں یہاں پہ اور نہیں رہ سکتا, میرے لیے یہاں پہ بہت مشکل ہے رہنا, آپ مجھے جانے دیں, چاہے میں اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کروں, چاہے میں دین کا علم سیکھوں یا لوگوں کو سکھاؤں, آپ بس مجھے جانے دیں یہاں سے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیسے جانے دوں میں بلال. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا میں بہت احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے آزاد کیا, اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کرا تو پھر میں یہاں پہ رک جاتا ہوں, اور اگر آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کرا تھا تو پھر آپ مجھے جانے دیں. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جا سکتے ہو, اگر ایسی بات ہے تو تم جا سکتے ہو. پھر سال گزر گئے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں نہیں دکھے, کسی کو کچھ نہیں پتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہاں. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتے ہیں, اور پھر باری آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی. پھر جیروسلم فتح ہوتا ہے. جب جیروسلم فتح ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیروسلم میں ہی تھے اس ٹائم پہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تھے, وہ بیت المقدس میں تھے. جیروسلم کو فتح کر لیتے مسلمان, تو سب دیکھتے ہیں بلال کہاں ہیں. سب نے بولا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اذان آپ ہی دیں گے, کیونکہ آپ نبی کے مؤذن ہیں. حضرت بلال نے بہت زیادہ انسسٹ کے بعد اذان دینا شروع کری. پہلی دفعہ اذان ہو رہی ہے بیت المقدس میں, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ جتنے بھی اصحاب وہاں پہ تھے ان سب کی داڑیاں تر ہو گئی تھیں آنسوؤں سے. وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں پوری کی پوری آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. انہوں نے بھی اتنے عرصے بعد اتنی خوبصورت آواز تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جب انہوں نے وہ سنی حضرت بلال کی اذان تو انہیں لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. تو اذان تو آخری دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنی تھی, تو اسی لیے وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے سارے صحابہ. اور جب دوبارہ سنی ہے تو سب کے دل لرزے ہوئے, سب رو رہے ہیں. اور یہ اعزاز صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ کعبہ میں بھی, مسجد نبوی میں بھی اور بیت المقدس میں بھی پہلی دفعہ اذان دی ہے. اور یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں, جو اسلام لانے پہلے ایک معمولی سے غلام تھے, اسلام نے ایک غلام کو بادشاہ بنا دیا. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. اور اذان دینے کے بعد وہ ڈماسکس چلے گئے, سیریا چلے گئے. وہ ایک دن کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال مجھ سے ناراض ہو گیا, اتنا ٹائم ہو گیا تم مدینے نہیں آئے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا, انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ہی ادھر دیکھا. وہ بھاگتے دوڑتے مدینہ پہنچ گئے اور روضہ رسول پہ حاضر ہو گئے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں بولا میرے نبی, میں آپ پہ درود بھیجتا ہوں, میں آپ پہ سلام بھیجتا ہوں, میں آپ کی فیملی کے لیے دعائیں کرتا ہوں, میں آپ کو نہیں بولا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پہ رو رہے ہیں. اب یہ خبر جا کے کسی نے حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں آئے ہوئے ہیں. تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا سیدی آج اذان آپ دیں گے. اور اس کے بعد مورخین کا قلم چلتا ہے اور سارے محدثین کا قلم چلتا ہے, اور وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے عرصے بعد اذان دی
تو مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پہ رونے کی آواز نہیں ہے. صحابہ کی داڑیاں تر ہو گئیں, سب زاروں قطار رو رہا ہے, پورا مدینہ رو رہا ہے. انہیں یہی لگتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. تو یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ یہ وہ صحابہ تھے جو دین کے لیے جانیں دیا کرتے تھے. یہ وہ صحابہ تھے جو قرآن کی آیت جب عذاب والی آتی تھی تو یہ زاروں قطار رونے لگ جاتے تھے. یہ وہ صحابہ تھے. جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھی نا کہ قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو جس کی پیروی کرتا ہوگا, تو اس ٹائم پہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے عید کا دن تھا. اور اگر ہم اپنے لیے اس بات کو سوچیں, ہمارے تو آئیڈل ہی دوسرے, ہم تو دوسروں کو اپنا کرش بنایا ہوا ہے. ہم لوگوں نے بالی ووڈ ایکٹر, کوئی ہالی ووڈ ایکٹر, ہم نے تو ان کو اپنا کرش بنایا ہوا ہے. تو یہ تھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی. اگر آپ لوگ کو اور اصحاب کی کہانی بھی جاننی ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو. اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر لازمی کریے گا, کیونکہ آج کل کی جنریشن کو چاہیے کہ وہ اپنے آئیڈل کوئی ہالی ووڈ ہیرو نہ بنائے, کوئی بالی ووڈ ہیرو نہ بنائے. ہمارے اسلام میں ہی اتنے سارے ہیرے ہیں ہمارے پاس, ہم انہیں کیوں نہ آئیڈل بنائیں؟ ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہ اپنا آئیڈل بنائیں؟ اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیجیے گا. آگے جا کے آپ کو اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی. ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.